جہاں ڈسکریشن آئے گی وہاں اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر کرے گی. ان کو کسی قسم کا جھانسا دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ نہیں. سننے میں آیا ہے چیف جسٹس صاحب لگتا ہے کہ ان کے جھانسے میں آ کے اپنے سارے اصول توڑنے پر اتر آئے ہیں. دوسری بار ایسوسیشنز میں سمجھتا ہوں ایسا کوئی بھی فیصلہ اگر جوڈیشل کمیشن کرے گا تو اس کو بار ایسوسیشنز کو چیلنج کرنا چاہیے سپریم کورٹ کے سامنے، کیونکہ ان پر ججز ججمنٹ جو ہے یا الجھار ٹرسٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ بائنڈنگ تھی. اس سے یہ جوڈیشل کمیشن باہر نہیں نکل سکتا. اس لیے میرے نزدیک اس پر پوری قانونی جنگ لڑنی چاہیے، اور ہماری لیڈنگ بار ایسوسیشن جن میں کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اس وقت سب سے زیادہ انیشیٹو لے رہی ہے، ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کریں. ابھی تو سر آپ نے بات کی ہے کہ قاضی صاحب پہلے جب سینئر جج تھے وہ سینئرٹی کے معاملے پر بار بار ثبوت لکھتے ہیں. جی ہاں، اب ہوا کیا ہے اچانک، کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ تو وہی بتا سکیں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ کسی اور ان کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے. اب میں نہیں کہہ سکتا کیا ان کو کسی قسم کا جھانسا دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ نہیں. سننے میں آیا ہے کہ کوئی آئین میں ترمیم کا ذکر کیا گیا، جو اس وقت کے ایک اپنے آپ کو لا منسٹر کہتے ہیں. میرے نزدیک تو یہ حکومت جو ہے وہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. ان کو اس اسمبلی کو تو عام قانون سازی نہیں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ آئین میں کیسے توڑ پھوڑ کریں گے، لیکن ان کی نیت کچھ ایسی لگتی ہے. اور چیف جسٹس صاحب لگتا ہے کہ ان کے جھانسے میں آ کے اپنے سارے اصول توڑنے پر اتر آئے ہیں، جو کہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، کیونکہ چند مہینے کے بعد وہ ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس ہوں گے، اور اس کے بعد وہ بھی جو ان کی کارکردگی بغور چیف جسٹس کے ہوگی وہی تاریخ میں ان کے نام لکھی جائے گی. ایسا ہی نظر آ رہا ہے، اس میں ذاتی پسند ناپسند کا ایلیمنٹ آ گیا ہے، ورنہ تو بڑا سیدھا بات تھی کہ 2 ویکنسیز ہیں، ایک چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، ایک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ. جہاں پر سینئر موسٹ جج جو بھی اویلیبل ہیں انہی کا نام نوٹیفائی ہونا چاہیے، انہیں ہی انہیں ریکمینڈ کرنا چاہیے، اور کمیٹی کو ریکمینڈ کرنا چاہیے، اور ان کو نوٹیفائی ہونا چاہیے. اس کو خام خواہ جھاؤ میں ڈالا گیا ہے. اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی اور عوامل ہو، اور جس کے مقصد جو ہے وہ آئین کی سربلندی اور قانون کی عملداری نہیں، بلکہ کوئی خاص مقاصد ہوں گے جن کی خاطر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. ہم پھر بھی چیف جسٹس صاحب کو یہ کہیں گے کہ ہم آپ سے بہت توقعات رکھتے تھے، اسی لیے بار آپ کے ساتھ کھڑی رہی ہے جب وہ ریفرنس دیا گیا، اس لیے کہ ہم آپ سے توقع رکھتے تھے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس ثابت ہوں گے جب وقت آئے گا، اور آپ ساتھ دیں گے آئین اور قانون کا، اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ تکلیف دہ بات ہے کہ جو تاثر پھیل رہا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ وہ آپ نے ساری عمر جو ایک سٹینس رکھا ہے، آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بڑھ کر ہمیشہ آئین قانون کی ساتھ دینے کی کوشش کی ہے. آپ نے ججمنٹس دی ہیں جس میں آپ نے کہا ہے کہ فوجیوں کو کچھ کرنے، سیاسی کوئی عمل کرنے سے پہلے اپنی آئین کے تحت اوتھ جو ہے پڑھنی چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ نہ ججز کو پلاٹ ملنے چاہیے نہ جنرلز کو پلاٹ ملنے چاہیے. آپ کا ایک کنسسٹنٹ سٹینڈ رہا ہے، آج آپ اس سٹینڈ سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے. جی بالکل اس اینگل سے بات. دیکھیے، سائل کا جو ہے سب سے بڑا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ جوڈیشل سسٹم کام کرتا رہے جس میں کسی کی مداخلت نہ ہو. سینیورٹی پرنسپل صرف ہم اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر ڈسکریشن نہیں آتی.
جو نیکسٹ آدمی ہے وہ چیف جسٹس بن جاتا ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہوگا وہ بن جائے گا. سسٹم خود بخود چل رہا ہوتا ہے. جہاں ڈسکریشن آئے گی وہاں اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر کرے گی, وہاں پر مخصوص مفادات کا معاملہ آ جائے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے خود بخود. تو یہ ہمارے لٹیگنٹ کا بھی یہی انٹرسٹ ہے کہ جوڈیشل سسٹم سیلف آپریٹنگ ہونا چاہیے, خود بخود چلتا رہے اور وہ بھی سمجھ سکیں کہ یہ سسٹم کس طرح چل رہا ہے. اب یہ چیف جسٹس ریٹائر ہو رہا ہے, اب دوسرا چیف جسٹس آ رہا ہے. وہ چیف جسٹس کسی کی خوشنودی کے لیے, کسی کے فیور کرنے کے لیے نہیں بن رہا, لیکن اپنی باری پہ بن رہا ہے, تو اپنی میرٹ پہ بن رہا ہے, اپنے اصول پہ بن رہا ہے. وہی جوڈیشل سسٹم کو بیسٹ پروٹیکٹ کرتا ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ اگین سب دوستوں کا.